الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات ایمان اور صحت کی اچھی حالت کے ساتھ ہوں گے۔ کل کے سبق میں ہم نے صرف و نحو اور گرامر کی تعریف پڑھی تھی۔ آج ہم چیپٹر نمبر 1 کا لیسن نمبر 3 پڑھیں گے، دا بیسک پرنسپلز آف انگلش گرامر۔ انگلش گرامر کے بنیادی اصول و ضوابط، یعنی کہ اب ہم انگلش گرامر کے مبادیات کی طرف جانے لگے ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی بھی زبان ہو اس کی بنیادی اکائی حرف ہوتی ہے۔ ہم جب اسکول پڑھنے جاتے ہیں، انگلش پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ہمیں ٹیچر ABC پڑھاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اردو قاعدہ پڑھنے جاتے ہیں تو استاد ہمیں الف، مد آ، بے اور پے پڑھاتے ہیں۔ اسی طرح جب بچے مدرسہ میں یا مسجد میں قرآن مجید یا سپارہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، یعنی عربی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو استاد الف، با، تا، ثا یہاں سے شروع کراتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کوئی بھی زبان سیکھنی ہو اس کی بنیادی اکائی حرف ہے۔ حرف، کوئی بھی زبان ہو اس کی بنیادی اکائی حرف ہے۔ حرف کا لغوی معنی ہے کنارہ۔ جیسے ہم کہتے ہیں جلست حرف الوادی، کہ میں وادی کے کنارے بیٹھا۔ اب یہاں حرف کا معنی کنارہ ہو رہا ہے۔ حرف کو کنارہ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں، لفظ حسن دراصل ح، سین، نون ان 3 حروف کا مجموعہ تھا۔ اصل میں یہ تھا ح، سین، نون۔ ہوا کیا، ح کا کنارہ سین سے ملا، سین کا کنارہ نون سے ملا، تو یہ ہو گیا حسن۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ دیکھیں، حسن جو ہے ح پورا نہیں لکھا ہوا، یہاں اس کا کنارہ سین کا کنارہ نون کا کنارہ، تو یہ حسن بن گیا۔ حرف مفرد ہے، حرف سے حروف اور حروف سے لفظ بنتے ہیں، لفظ سے پھر اس کی جمع الفاظ اور الفاظ سے جملہ اور پھر بے شمار جملے۔ تو بنیادی کئی تو ہے حرف، پھر حروف کو جب ہم ملاتے ہیں لفظ بنتا ہے، جیسے حسن۔ پھر لفظ مفرد ہے، الفاظ اس کی جمع۔ الفاظ کا جب بناؤ آ جائے گا ہمیں تو پھر جملہ بنا لیں گے، پھر جب جملے بنا لیں گے پھر ہم ان کے ٹینسز اور ان کے پیسے وائس مجہول جملے، پھر اسی طرح ہم روایات اور درایات، ڈائریکٹ انڈائریکٹ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جی دیکھیں، کوئی بھی زبان ہو اس کی بنیادی اکائی حرف۔ حرف کسی بھی زبان کی بنیادی اکائی ہے۔ حرف سے حروف بنتے ہیں، حروف سے لفظ، لفظ سے الفاظ، پھر جملہ اور جملے۔ دیکھیں جی، میں نے کہا پہلے ابتدا حرف سے ہوتی، جیسے ح ایک حرف ہے، اس کا کوئی معنی نہیں۔ حرف مفرد تھا، حروف زیادہ ہو گئے، جمع ہو گئے۔ دیکھیں ح، سین، نون، یہ تینوں حروف الگ الگ لکھے ہوئے ہیں، یہ بھی کوئی معنی نہیں رکھتے۔ آپ کے علم میں ہوگا بامعنی حروف کا مجموعہ لفظ کہلاتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک ترتیب میں تینوں کا کنارہ جب ملایا تو حسن ایک بامعنی لفظ بن گیا۔ پھر لفظ سے الفاظ بنتے ہیں، حسن، قوما، ایک، قوما، لڑکا، قوما ہے۔ اب یہاں الفاظ تو لکھے ہوئے ہیں لیکن بامعنی ترتیب میں نہیں ہیں۔ جملہ کہتے ہیں الفاظ کے بامعنی مجموعے کو۔ حسن ایک لڑکا ہے۔ اب انہی چاروں کو جب ایک ترتیب میں لکھا
تو ایک بامعنی جملہ بن گیا۔ اب جملہ واحد ہے، جملے حسن ایک لڑکا ہے، وہ کھاتا ہے، وہ اسکول جاتا ہے، وہ پڑھتا ہے، وہ لکھتا ہے۔ تو جب آپ بے شمار جملے بناتے جائیں گے، اس سے آپ مضمون، درخواست، کہانی سب کچھ ممکن ہے بنا سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ہم نے ابتداً جس چیز پہ بحث کرنی ہے وہ حرف ہے، اس کے بعد ہم لفظ کی بناوٹ میں جائیں گے، اس کے بعد ہم جملے کی بناوٹ سیکھیں گے۔ تو آئیے ہم اب ابتدا کرتے ہیں حرف سے، کیونکہ ہم انگریزی پڑھ رہے ہیں، تو انگریزی میں حرف کو کہتے ہیں لیٹر۔ لیٹر از اے بیسک یونٹ آف انگلش لینگویج۔ انگلش زبان کی جو بنیادی اکائی ہے وہ ہے لیٹر، حرف۔ دیکھیں لیٹر ایچ از اے لیٹر، لیٹرز HESAN الگ الگ کر کے لکھ دیا۔ کوئی اس کا معنی نہیں ہے، یہ بامعنی لفظ نہیں بن رہا، کیونکہ ورڈ، لفظ، a meaningful group of letter، جب آپ لیٹرز کو بامعنی انداز میں لکھیں گے، a meaningful group of letters called a word۔ دیکھیں وہیں اوپر جو لکھے ہوئے تھے لیٹر سے، ہم نے ان کو ترتیب میں لکھ دیا، بیچ میں سے کاماز وغیرہ ہٹا دی، تو اب یہ ایک بامعنی یا میننگ فل ورڈ بن گیا ہے۔ ورڈ سنگولر ہے، ورڈز پلورل ہے، جمع۔ اب یہاں دیکھیں ورڈ سے ورڈز بنتے ہیں۔ حسن یہ ایک ورڈ ہے، بیچ میں کاما لگا دیا۔ از ورڈ ہے، بیچ میں کاما لگا دیا۔ پھر بوائے، چیج ہے کہ یہ ورڈز ہیں لیکن کوئی معنی نہیں رکھتے۔ جب انہی ورڈز کو ہم کسی اچھی ترتیب میں پروئیں گے تو یہ سینٹنس بن جائے گا، جملہ۔ سینٹنس جیسے جملے کے تعریف میں نے عرض کیا تھا کہ بامعنی الفاظ کا مجموعہ سینٹنس کہلاتا ہے۔ اب ہم انگلش میں کہیں گے a meaningful group of words۔ A meaningful group of words is called a sentence۔ اب دیکھیں ہم نے ورڈز کو ترتیب سے لکھا۔ حسن is a boy، حسن ایک لڑکا ہے۔ اب انہی الفاظ کو، انہی ورڈز کو جب ترتیب کے ساتھ لکھا تو ایک بامعنی جملہ بن گیا۔ تو سینٹنس سنگولر ہے، جمع پلورل۔ جب ہم جملہ بنانا سیکھ جاتے ہیں پھر بے شمار جملے ہم بنا سکتے ہیں۔ حسن is a boy، he is a good boy، he goes to school daily، he gets up early in the morning وغیرہ۔ تو پتہ چلا کہ انگلش زبان کی بنیادی اکائی حرف ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آئندہ اسباق میں سب سے پہلے ہم لیٹر یعنی لیٹرز الفابیٹس پر بحث کریں گے۔ جب ہمیں لیٹرز یعنی الفابیٹس کی پہچان ہو جائے گی تو پھر ہم ان لیٹرز کی مدد سے ورڈ، لفظ پہ بات کریں گے۔ لفظ کی بناوٹ کیسے ہوتی ہے، لفظ کو کیسے لکھا جاتا ہے، کیسے بنایا جاتا ہے۔ جب ہم اس پہ دسترس حاصل کر لیں گے تو پھر ہم چلے جائیں گے سینٹنس پر، کہ جملہ کیسے بنتا ہے، جملے کے کتنے حصے ہوتے ہیں، اس میں سے کون سا حصہ گرامیٹیکلی کیا ہوتا ہے، اس پر بحث کریں گے۔ تو جب آپ سینٹنس بنانا سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اچھی خاصی زبان کے اوپر آپ گرپ حاصل کر چکے ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو علم و عمل اور ایمان اور صحت والی اچھی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔